حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مہمانوں کے لیے بچڑا ذبح کرنا۔ خیر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں 3 مہمان آئے، تو جیسے ہی مہمان آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اٹھے اور مہمانوں کو اپنے ساتھ گھر لے گئے اور کھانے پر بٹھا دیا۔ یہ آنے والے مہمان انسان کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے، اور قرآن پاک میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلدی ایک بچڑا ذبح کیا اور اس کو بھونا اور مہمانوں کے سامنے لا کر رکھ دیا اور مہمان کو کہا کہ کھاؤ۔ یہ مہمان عجیب تھے، کھانا نہیں کھاتے۔ مہمان کے ہاتھ میں تیر تھے، وہ تیر تو گوشت پر لگاتے لیکن اسے کھاتے نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دل میں ڈر ہو گیا اور گھبراہٹ سی پیدا ہو گئی۔ یہ گھبراہٹ اس لیے ہوئی کہ زمانے میں یہ رواج تھا کہ کوئی کسی کو مارنے جاتا یا کوئی کسی کو تکلیف دینے جاتا تو اس کے گھر کا کھانا اور پینا وہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈر ہوا کہ یہ کوئی خطرناک مہمان تو نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ان تینوں مہمانوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصرار کیا کہ کھانا کھا لو۔ مہمان کہنے لگے کہ ہم مفت کا کھانا نہیں کھاتے، آپ پہلے قیمت لے لو تو ہم کھانا کھائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اس کھانے کی ایک قیمت ہے۔ مہمان نے پوچھا کیا قیمت دینی پڑے گی؟ ہم فوراً ادا کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام پڑھو اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کی حمد اور شکر ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے 2 ساتھی فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو یہ بات ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اور دوست بنایا ہے۔ اس لیے میری دینی بہنوں، کھانے سے پہلے بھی اللہ کا نام پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں سے بھی کھانے سے پہلے اللہ کا نام پڑھانا چاہیے اور کھانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہم کو تعلیم دی گئی ہے۔ جی ہاں دوستو، آج کی تھی یہ ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میں فیوچر میں کچھ اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے بر وقت۔ جی ہاں دوستو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔